روزے کے چند اہم مسائل وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا، جیسا کہ روزے کی حالت میں بیڑی یا سگریٹ کا پینا، اور اسی طرح دھواں کا سونگھنا، اگربتی کا دھواں ہے یا پھر جو ہے چولہے وغیرہ کا دھواں ہے، یا خوشبو ہے، کوئی پھول وغیرہ ہے اس کو سونگھ رہے ہیں، عطر ہے، پرفیوم ہے اس کو سونگھ رہے ہیں، اور اسی طرح لوبان وغیرہ ہے اس کو سونگھ رہے ہیں۔ یہ تمام مسائل آپ کو فتاوی شامی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 395 پہ مل جائیں گے۔ سب سے پہلی بات جہاں تک بیڑی اور سگریٹ کی بات ہے، اگر روزے کی حالت میں روزہ رکھ کر کوئی اس کو پیتا ہے، اس سے روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا۔ بیڑی یا سگریٹ پینے سے روزہ ختم ہو گیا، روزہ اس کا ٹوٹ گیا، اب روزہ اس کا نہیں ہوا، بعد میں قضا رکھے گا، لیکن روزے دار کی طرح پورے دن بھر ویسے رہے گا، کھانا پینا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہے، اس کا جو ہے روزہ توڑنے کی وجہ سے کفارہ تو لازم نہیں ہوگا، لیکن اگر ایسا جان بوجھ کر کیا ہے تو گنہگار بھی ہوگا، توبہ بھی کرے اللہ سے۔ اور دوسرا مسئلہ، روزے کی حالت میں اگربتی کا دھواں یا چولہے کا دھواں، اس میں ذرا سمجھیے گا، اگر وہ جو ہے دھواں اگربتی کا ہے اور وہ دھواں اس کے اختیار کے بغیر اگربتی کہیں لگائے ہوئے ہیں، دھواں خود بخود جو ہے خوشبو اس کی جو اگربتی کی خوشبو ہے دھوئیں کے ساتھ وہ پھیلتی رہتی ہے، یہ گھر میں بیٹھا ہے، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے سونگھنے کا، بس ایسے ہی خود بخود دھواں اندر جا رہا ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن ہاں اگر یہ اس خوشبو کو سونگھنے لگے، خوشبو سے مراد دھواں ہے، ایک تو عام خوشبو ہے وہ الگ بات ابھی بتاؤں گا آگے، لیکن یہ جو بتا رہا ہوں یہ وہ خوشبو ہے جو دھوئیں کے ساتھ ہے، اگربتی ہے، اگربتی میں خوشبو ہے اس کے ساتھ دھواں بھی ہے، تو اس دھوئیں کو یہ سونگ رہا ہے دھوئیں کو۔ اس صورت میں اگر وہ سونگ لیتا ہے قصدن روزے کے یاد ہوتے ہوئے، پھر اس کا روزہ فاسد ہو گیا، روزہ اس کا ٹوٹ گیا۔ اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں روزے کی حالت میں گھروں میں یا مسجدوں میں اگربتی لگانے سے پرہیز کریں، لگانا جائز ہے، کوئی گناہ تو نہیں ملے گا، لیکن بچنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی انجانے میں مسئلہ نہ جانتا ہو، روزے کے یاد ہوتے ہوئے وہ یہ دھوئیں کو سونگ لے، کہے کہ ارے یار کیا خوشبو ہے، بہترین خوشبو ہے، جا کے سونگ لے اس کو، دھوئیں کو، اگربتی کے دھوئیں کو، پھر روزہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے اس سے بچا کریں، رات میں لگایا کریں، شام میں لگایا کریں، اگر آپ گھر کو خوشبو سے جو ہے آپ سے عطر سے جو ہے معطر رکھنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے چولہے کا دھواں، چولہے کا دھواں بھی یہی ہے، اگر بلا اختیار اس کے اختیار کے بغیر دھواں اندر جا رہا ہے، عورت پکا رہی ہے چولہے کے پاس، دھواں بہت ہو رہا ہے، خود بخود اس کے منہ میں ناک میں داخل ہو رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ بالکل صحیح ہے، کوئی حرج نہیں۔ اس وقت فرق پڑتا ہے جب کوئی آدمی روزے کی حالت میں دھواں جان بوجھ کر سونگھے، دھواں جان بوجھ کر اندر لے منہ کے راستے یا ناک کے راستے، اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹتا ہے، ورنہ بلا اختیار جانے سے دھوئیں کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بالکل یہی مسئلہ لوبان کے دھوئیں کا بھی ہے۔ اور اسی میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ یہ تو دھواں ہے، لیکن اگر دھواں نہیں ہے، جیسے آپ عطر رکھے ہوئے ہیں یا پرفیوم ہے، اس میں دھواں نہیں ہوتا ہے، خوشبو ہوتی ہے، جیسے پھول ہے، کوئی گلاب وغیرہ کا پھول ہے یا کوئی بالکل خوشبو والا جو ہے پھول ہے، آپ اس کو سونگ رہے ہیں، اس میں دھواں نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ کے لیے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا روزہ بالکل صحیح ہے، اور سونگنا بھی اس کا جائز ہے، سونگ سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ اسی لیے روزے کی حالت میں عطر کا لگانا، پرفیوم کا لگانا جو جائز پرفیوم ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لگا سکتے ہیں، کیونکہ اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔